يا حبيبي يا محمد يا نبي السلام عليك. ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع القوام الحمد لله على نعمة الاسلام وكفى بها من نعمة. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے کل سنا رمضان المبارک کے بارے میں فضیلتیں، رحمتیں، برکتیں، اور آج انشاءاللہ روزے داروں کی فضیلت کے بارے میں بیان کیا جائے گا. روایت ہے کہ قیامت کے روز روزے داروں کے لیے ایک دسترخوان لگایا جائے گا جس میں طرح طرح کے کھانے ہوں گے، اور جہاں تک نگاہ جائے گی وہاں تک کھانوں کا سلسلہ چل رہا ہوگا. لوگ حساب و کتاب میں ہوں گے اور دیکھنے والے تعجب کر رہے ہوں گے کہ ہم سب تو نفسی نفسی کر رہے ہیں اور یہ دسترخوان کے پاس بیٹھے ہیں. وہ ان سے پوچھیں گے کہ تم حساب کیوں نہیں دے رہے؟ تو وہ کہیں گے ہم لوگ رمضان میں روزے رکھتے تھے، ایسے روزے جو اللہ کو پسند تھے، اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے آج دسترخوان پر بٹھا دیا. کہ دنیا میں لوگ دسترخوانوں پر بیٹھتے تھے لیکن ہم لوگ اس دسترخوان پر موجود نہیں ہوتے تھے. ہم اپنے رب کے لیے اپنے آپ کو روک لیتے تھے. ایک روز آقا علیہ السلام تشریف فرما ہیں، کچھ تناول فرما رہے ہیں. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ آپ تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں یا رسول اللہ آئیے، میں آپ کو لینے کے لیے آیا ہوں. آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں بلال آؤ میرے ساتھ کچھ کھاؤ. تو بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں روزے سے ہوں. آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر خوش ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں سبحان اللہ بلال، ہم تو یہاں اپنا کھانا کھا رہے ہیں اور تیرا کھانا جنت میں اللہ نے محفوظ کر لیا. یعنی بات اسی دسترخوان کی آ گئی کہ جو کھانا روزے دار یہاں چھوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہاں پر جنت کے اندر اس کا رزق جو ہے وہ کشادہ کر دیتا ہے. اور دراصل روزہ ایک عشق کا مقام ہے. روزہ ایک عشق کا مقام ہے، حج دیوانگی ہے، اور کلمہ طیبہ معرفت ہے. کلمہ طیبہ معرفت ہے. آقا علیہ السلام نے شاہ فرمایا شعب الایمان جلد نمبر 3 میں کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کو ماہ رمضان کے اندر 5 چیزیں ایسی عطا کی جو مجھ سے پہلے کسی اور نبی کو نہیں دی گئی. ایک تو یہ ہے کہ جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی طرف دیکھتا ہے، اور جس کی طرف اللہ دیکھ لے اس کو اللہ پھر عذاب نہیں دیتا. یعنی اہل قبلہ کی طرف اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، اور دراصل اہل قبلہ کی بخشش پہلی رات ہی ہو گئی ہوتی ہے. باقی 29 راتیں اللہ تعالیٰ اپنی خصوصی رحمتوں سے ان کو نوازتا ہے. کیا شاہ فرمایا دوسری چیز یہ ہے کہ ان کے منہ کی بو جب وہ شام کرتے ہیں یعنی روزہ کھولنے کے قریب ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو ان کے منہ کی بدبو، وہ ہمارے نزدیک بدبو ہے لیکن وہ اللہ کے لیے روزہ رکھا ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو کستوری سے زیادہ چاہا ہے. فرمایا اور تیسری چیز یہ کہ فرشتے روزے دار کے لیے دن رات استغفار کرتے ہیں. اور فرمایا 4 نمبر کی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی جنت کو حکم دیتا ہے اے جنت تیار ہو جا، تجھ میں میرے وہ بندے آ رہے ہیں جو میری ذات کی خاطر انہوں نے اپنی بھوک کو کنٹرول کیا، جھوٹ بولنا چھوڑ دیا، غیبت کرنی چھوڑ دی، جھگڑا لڑائی چھوڑ دی. حتیٰ کہ اگر کسی نے ان کے ساتھ کوئی جھگڑا کیا یا کوئی ایسی بات کہہ دی جو روزے دار کو پسند نہیں آئی لیکن اس نے آگے سے جواب نہیں دیا، منہ میں زبان ہونے کے باوجود انہوں نے کچھ نہیں کہا. اور کیا کہا؟
جو تم میرے ساتھ کرو کہہ لو، لیکن میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ کیوں؟ کیونکہ میرے منہ کے اندر روزہ ہے، میں صوم سے ہوں، یعنی میں رک جانے والا ہوں۔ تو فرمایا کہ رب تعالیٰ نے ان کے لیے جنت کو تیار کیا۔ اور کیا شاہ فرمایا، اے دنیا میرے روزے داروں کے قریب نہ آئیں، اس لیے کہ یہ روزے دار اس وقت میرے قریب ہیں، اور جب میرے قریب ہو جاتا ہے پھر وہ دنیا سے دور ہو جاتا ہے۔ اور کیا شاہ فرمایا، اور پانچویں چیز یہ ہے کہ جب آخری شب ہوتی ہے تو ان کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ مجلس میں سے کسی نے پوچھا کیا یہ شب قدر ہوتی ہے یا رسول اللہ؟ آپ نے جواب دیا نہیں، شب قدر نہیں ہوتی، بلکہ کیا آپ دیکھتے نہیں کہ عمل کرنے والے عمل کرتے ہیں، پھر جب وہ اس سے فارغ ہو جاتے ہیں، یعنی جس کو ہم چاند رات کہتے ہیں۔ فرمایا اس رات میں جس نے عبادت کی، اس رات کو زندہ رکھا، اللہ تعالیٰ اس بندے کا دل تب مردہ نہیں کرے گا جب دل مردہ ہو جائیں گے۔ تو فرمایا کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرما دی وہ اللہ تعالیٰ نے کسی اور کو نہیں عطا کی۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام باب الریان ہے۔ آقا علیہ السلام تشریف فرما ہے، تمام صحابہ کرام جگمگ ستارے چمک رہے ہیں، سرکار کی محفل کے پیارے ستارے جن کو صحابہ کرام کہا جاتا ہے، ان جگمگ جگمگ تاروں میں سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ ایک سمت صدیق، ایک سمت عمر، ایک سمت عثمان، ایک سمت حیدر، ان جگمگ جگمگ تاروں میں اس چاند کا عالم کیا ہوگا۔ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ فرمایا کہ یہ محفل لگی ہوئی ہے تو آسقا نے فرمایا میرے صحابیوں، اے میرے پیاروں، جنت کے اندر ایک دروازہ ہے جس کا نام ہے باب الریان۔ جس دن قیامت کے روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگ اس کے اندر جب داخل ہوں گے تو وہ صرف اور صرف روزے دار ہوں گے، اور وہاں پر کوئی نہیں جا سکے گا۔ فرمایا اور وہاں پر کوئی نہیں جا سکے گا، اور فرمایا آواز دی جائے گی کہاں ہیں روزہ رکھنے والے، رب کی ذات کے لیے بھوکے رہنے والے، رب کی ذات کے لیے برداشت کرنے والے۔ اس وقت وہ لوگ اٹھیں گے جنہوں نے دنیا میں روزہ رکھا ہوگا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے شاہ فرمایا یا حضرت کیا میں بھی اس دروازے سے گزروں گا؟ آپ نے فرمایا صدیق جنت کے جتنے دروازے ہیں ان سب دروازوں سے تیرا داخلہ ہوگا، تیرے پاس ہر قسم کی نیکی موجود ہوگی۔ فرمایا تجھے روزے دار کو، تم جیسے روزے داروں کو اس میں داخل کیا جائے گا۔ اور آقا علیہ السلام نے شاہ فرمایا جس مومن بندے نے 5 کام کر لیے، اس کی زندگی میں یہ 5 کام آ گئی، تو فرمایا وہ ڈیفینیٹلی جنتی ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا حضرت وہ کیا ہیں؟ فرمایا جمعے کا روز ہو، یعنی رمضان کا جمعہ ہو، بندہ کسی کے نکاح میں شرکت کرے، اس کا روزہ ہو، وہ کسی کی میت میں شریک ہو، اور فرمایا وہ کسی کی روزہ کشائی کروائے، اور کیا شاہ فرمایا کسی بیمار کی عیادت کرے۔ تو فرمایا یہ 5 چیزیں جس بندے کے پاس موجود ہوں گی وہ بندہ پکا جنتی ہوگا، اس کے جنتی ہونے میں کوئی شک نہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں یا حضرت یہ 5 کام میں نے کیے ہیں۔ آپ نے فرمایا صدیق مجھے پہلے ہی معلوم ہے کہ تم جنتیوں کے اندر جو تمہاری عمر کے لوگ ہوں گے تم ان کے سردار ہوگے۔ تو فرمایا کوشش یہ کرو کہ رمضان کے اندر جمعہ بھی ہو، اور بندہ میت میں بھی شریک ہو، کسی کی نکاح میں شرکت کرے، روزہ کشائی کروائے، اور کسی بیمار کی عیادت کرے، خود اس کا اپنا روزہ ہو۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنتی مہر لگا دیتا ہے۔ اور کیا شاہ فرمایا اے لوگو رمضان کا ہر لمحہ عبادت ہے۔ ایک بزرگ مسجد کے پاس سے گزر رہے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ شیطان مسجد کے باہر کھڑا ہے، اندر نہیں جا رہا۔ آپ نے پوچھا آج تو اندر کیوں نہیں جاتا؟ اس نے کہا آپ نے دیکھا نہیں وہ آگے کون لیٹا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا وہ تو ہمارے دوست ہیں۔ کہتے ہیں آج ان کا شیطان کہنے لگا میں اس لیے اندر نہیں جاتا کہ آپ کے دوست کا آج روزہ ہے، اور روزے دار جب سانس لیتا ہے
وہ اپنی سانس جب باہر نکالتا ہے تو شیطان اس کے ساتھ پگھل جاتا ہے، شیطان اس کے ساتھ جل جاتا ہے۔ انہوں نے فرمایا کیا کہا اس بزرگ نے کہ یہ تو کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا میں سچ کہتا ہوں کہ جب روزے دار اپنے اندر اس نے روزہ جب رکھا ہوتا ہے تو اس کی سانس کے اندر وہ پاور آ جاتی ہے، وہ طاقت آ جاتی ہے باطل کو بٹانے کی، کہ وہ مجھ جیسے شیطان کو پگھلا کر رکھ دے۔ اسی لیے میں ڈرتا ہوا اندر نہیں جاتا کہ اس روزے دار کی سانس کے ساتھ کہیں میں پگھل نہ جاؤں۔ یعنی روزے دار کی سانس لینا بھی عبادت ہے، روزے دار کی سانس لینا بھی عبادت ہے۔ آقا علیہ السلام نے شاہ فرمایا اگر میری امت جانتی کہ رمضان میں کس قدر برکت ہے تو وہ تمنا کرتی کہ سارا سال ہی رمضان ہو، سارا سال ہی رمضان رہے، کیونکہ رمضان میں سونا عبادت ہے، گفتگو اور ذکر تسبیح ہے۔ اور فرمایا ایک عمل کے دو عمل شمار ہوتے ہیں، جس نے رمضان کے پورے روزے رکھے اول سے آخر تک تو وہ تمام گناہوں سے پاک ہو کر ایسا ہو جائے گا کہ جس طرح وہ آج ہی پیدا ہوا ہے، اپنی والدہ کے گھر آج وہ پیدا ہوا ہے، یعنی ہر قسم کی برائی سے بالکل پاک و صاف۔ اللہ تعالی سے یہ دعائیں خیر ہم لوگ کرتے ہیں کہ اللہ اگر تو نے ہماری زندگی میں رمضان کو ہمارے اوپر سایہ فگن کیا تو میرے مالک ہمیں اس کی عزت کرنے کی توفیق دے، اس کی تمام جو رحمت فضیلت سمیٹنے کی توفیق عطا فرما۔ تو کیا شاہ فرمایا اے بندہ مومن، اللہ تعالیٰ جب کوئی بندہ روزہ رکھ کر وفات پا جاتا ہے، فرمایا اس کے لیے قیامت تک کے لیے دسترخوان چن دیا جاتا ہے، پھر وہ جہاں سے چاہے کھائے۔ حضرت بشر الحافی رحمۃ اللہ علیہ آپ کو جب بعد وفات کے خواب میں دیکھا کسی بزرگ نے، تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کے آگے یہ جو اتنے زیادہ کھانے چنے ہوئے ہیں آپ اس کو کھاتے نہیں اور اوپر کیا دیکھتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں اللہ کی ذات کے لیے روزے رکھتا رہا، بھوکا پیاسا رہتا رہا، آج میرے رب نے میرے لیے اتنے دسترخوان لگا دیے ہیں کہ میں کھانے گننا چاہوں تو نہیں گن سکتا، لیکن رب تعالیٰ نے میرے اور اپنے درمیان جو پردہ تھا اللہ نے آج اس کو اٹھا دیا ہے، اب میں اپنے رب کی پکیزہ نور کے اندر گم ہوں، مجھے کھانوں کی خبر نہیں۔ فرمایا کہ یہ بات یاد رکھو جب بندہ روزہ رکھ کر وفات پاتا ہے تو قیامت تک پھر اس کی افطاری ہوتی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پکیزہ مہینے کی عزت کرنے کی توفیق دے، اس کی رحمتوں کو سمیٹنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ جو ہم کوششیں دین کے لیے کرتے ہیں، جتنے بھی ہمارے بھائی ہماری بہنیں مبلغین و مبلغات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی جو بھی کوشش ہے اللہ اس کو قبول کرے، اور ان کے صدقے میں ناچیز عظمت ظہیر قادری کی اس ناچیز کوشش کو اللہ تعالیٰ بلند پایا عطا مرتبہ جو ہے وہ عطا فرمائے، اور دیگر جو کوششیں ہم لوگ کرتے ہیں دین کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو ہر قسم کے حاسد کے حسد سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ بد نظریوں سے محفوظ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ طٰہٰ یاسین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔